اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فضیلت بیان کی ہے، جس میں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی چاہیے، بیت المقدس زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، واضح کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے بیت المقدس سے بہت افضل ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی ہے، فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو 10 بار بنایا گیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اور فرشتے یہاں حج اور طواف بھی کرتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد سیلاب وغیرہ، کیونکہ جہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، یہ جگہ جب بارشیں آتی تھیں تو پانی زیادہ جمع ہو جاتا تھا، سیلاب کی صورتحال بن جاتی تھی، تو پھر اس کو دوبارہ اس کی کوئی دیوار گر جاتی یا ایسے ہوتا تو اس کی دوبارہ بنانے کا، تعمیر کرنے کی ضرورت ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد نے بھی اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر عمالقہ والوں نے اس کو تعمیر کیا، پھر جرہم قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، تو جرہم قبیلہ جو تھا تو انہوں نے بھی اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اسی طرح سے قصی بن کلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا ہیں، انہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا۔ تو پھر بعد میں قریش نے تعمیر کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو پھر بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کا جو تعمیر کیا ہوا خانہ کعبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی امنگوں کے عین مطابق حجاج بن یوسف نے اس کو دوبارہ بدل کر جس طرح قریش نے بنایا تھا اس طرح سے دوبارہ بنا دیا۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، یہ حجاج بن یوسف کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، بڑی برکت والا ہے۔ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے یہاں پر، اور ایک نیک عمل کریں تو اس کا ثواب بھی نیک عمل جو ہے 1,00,000 نیک اعمال کے برابر ہے۔ اسی طرح برا عمل کریں گے تو پھر اس کی بھی نقصان زیادہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا انا، بے شک، اولا، پہلی، بیتن، یہ بیت ہے، گھر ہے، یعنی انا بے شک، اولا پہلا، بیت گھر ہے، ودیا جو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا،
مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے، ان اول بیت وضع للناسی بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا، للذی وہ جو کہ بے بکہ تھا، بکہ یعنی مکہ میں ہے، جو مکہ کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا، تو جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن یہ بڑی برکت والا ہے، وہدن اور یہ ہدایت دینے والا ہے، یا ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو تعمیر ہوا لوگوں کے لیے جو کہ مکہ میں ہے، بڑی برکت والا ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام جہانوں کے لیے۔ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، برکت والا ہے، تمام جہانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ آدم علیہ السلام جیسے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھیجا کہ وہ وہاں سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، تو وہاں سے وہ چل کر خانہ کعبہ کی طرف یہاں مکہ آئے، اور یہاں پر پھر اما حوا جو جدہ میں اتاری گئیں، پھر وہ وہاں سے دونوں یہ خانہ کعبہ جہاں پہ ہے، تو جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرفات کا میدان جو ہے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اما حوا اور بابا آدم جو ہیں ان کو فرشتوں کے ذریعے حکم فرمایا کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ تو وہ روایت میں ملتا ہے کہ اما حوا وہ گارا بناتی تھیں اور بابا آدم جو ہے اس سے دیوار بناتے تھے، تو اس طرح انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو بعد میں آدم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا خانہ کعبہ تھا، وہ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو وہ مٹ گیا، یعنی پھر اللہ کے حکم سے اسی جگہ پر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے اس جگہ کا بتایا جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا۔ دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک قسم کی تیز ہوا چلی، اور اتنی تیز ہوا تھی جس نے وہ جگہ جہاں پر خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں، وہ اس باقی چیزیں سب اڑ گئیں، اور وہ بنیادیں جو خانہ کعبہ کی تھیں وہ نمایاں ہو گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، تو پھر انہوں نے ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کی عمارت بنائی۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے سیلاب جیسے آتا تھا، یعنی جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی تو سارا پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ڈھلوان ہے، اور وہاں پر جب پانی زیادہ اکٹھا ہو جاتا تھا تو وہ ان کی دیواروں کو نقصان پہنچاتا تھا، تو کوئی دیواریں گر بھی جاتی تھیں۔ تو پھر اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے جو قبیلہ جرہم میں شادی کی تھی، تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے پھر اس کی تعمیر کی، اس طرح سے پھر عمالقہ نے بھی تعمیر کی۔ تو بعد میں دیکھیں کہ تعمیر ہوتی رہی، تو قریش نے جب تعمیر کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تو اس وقت تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور اس وقت ان کے درمیان جو تعمیر کرنے والے قبیلے تھے قریش کے، تو ان کے درمیان جھگڑا ہوا حجر اسود کے معاملے پر کہ اس کو کون وہاں لگائے، کون سا قبیلہ۔ تو اس مسئلے کا حل جو بتایا گیا، یعنی جو فیصلہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں آئے گا تو وہی اس کو لگائے گا، یا اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔
تو پھر اس وقت کل صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے تھے اور بڑا اعتماد کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے عرض کیا کہ حجر اسود کو آپ ہی اس کا فیصلہ فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی، پھر چادر میں وہ حجر اسود کو رکھا اور جتنے قبیلے تھے سب قبیلوں کو کہا کہ ہر قبیلے کا بندہ ایک ایک بندہ اس چادر کو پکڑ لے۔ سب قبیلے کے بندوں نے اس چادر کو پکڑا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اور اس کے مقام پر اس کو فکس کر دیا، اس کو لگا دیا۔ تو یہ جو ہے قریش کی یہ تعمیر جو تھی تھوڑی مختلف تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے یہ مطابقت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک شرقی دروازہ ایک غربی دروازہ، تو لوگ ایک دروازے سے جاتے تھے تو دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ اسی طرح سے یہ جگہ جو حتیم کی جگہ ہے یہ بھی خانہ کعبہ کے اس کے اندر تھی، اور یہ جب قریش نے بنایا تو انہوں نے حتیم کی جگہ بھی رہنے دی اور جو ہے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بھی ختم کر دیے، اور ایک دروازہ جو کہ شرقی طرف انہوں نے رکھا وہ اونچا کر دیا۔ تو وہ اس وجہ سے کہ دروازہ اونچا کیا کہ ہر شخص تاکہ اندر داخل نہ ہو سکے، صرف وہی داخل ہو سکے جس کو قریش اجازت دے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو اونچا کیا۔ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ جو تعمیر ہے اس کی خانہ کعبہ کی، اس کو گرا کر اس کو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اس کی تعمیر کی تھی اس کے مطابق بنا دوں، تو تاکہ جو قریش نے اس میں رد و بدل کیا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اور خانہ کعبہ کی جو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس طرح اس کی تعمیر ہو جائے، تاکہ 2 دروازے ہو جائیں اور لوگوں کے آنے جانے کا کہ اس کی برکت سے فیض یاب بھی ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی، تو جو تھوڑے عرصے کے لیے تھی، تو اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عملی جامہ پہنایا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بالکل دوبارہ اس کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق جس طرح 2 دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو انہوں نے 2 دروازے بنائے، اور اس کا جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی خانہ کعبے میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی جو خواہش تھی اس کے مطابق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا دیا۔ اب حجاج بن یوسف جو تھا بہت بڑا ظالم شخص تھا، اس نے حملہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور جو خانہ کعبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کے مطابق وہ حدیث جو تھی اس کے مطابق بنایا تھا، تو اس نے حجاج بن یوسف نے مشہور کیا، جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ مشہور کیا دیکھو جی انہوں نے تو یہ جو ہے غلط کیا ہے، یہ بدعت کی ہے، غلط کام کیا ہے، یہ جو ہے پہلے اس کو بنانا اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پہلے تھا۔ تو اس طرح سے اس نے پھر خانہ کعبہ کو گرا کر پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح کہ قریش کا بنا ہوا تھا، اور اس میں حتیم علیحدہ تھا اور ایک ہی دروازہ جو بڑا تھا اونچے والا، تو اسی طرح بنا دیا۔ آج کل بھی یہ اسی طرح کا ہے، حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی تعمیر دوبارہ بدلنے کی ضرورت پیش کی، تو
امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اس کی تعمیر جو خانہ کعبہ کی ہے اسی کو رہنے دیں، کیونکہ بار بار اس کو بدلیں گے تو اس کی ادب اور آداب اور اس کی جو اس کا تقدس ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کو اب اسی طرح رہنے دیں، اس کو بار بار نہ گرائیں۔ تو پھر اس طرح سے پھر باقی لوگوں نے بعد میں نہ گرایا۔ تو اس طرح اب جو ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو یہ حجاج بن یوسف کا ہی بنایا ہوا ہے اور اس طرح سے ہی یہ قائم ہے اور یہ قریش کے مطابق ہے۔ تو اس طرح سے ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ سب سے پہلے زمین پر بنایا گیا اور بیت المقدس سے بھی پہلے بنایا گیا۔ اب بیت المقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ مسجد الحرام جو خانہ کعبہ ہے یہ 40 سال پہلے بنائی گئی اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس جو ہے وہ 40 سال بعد میں بنائی گئی، یعنی کہ اس لحاظ سے خانہ کعبہ جو ہے وہ پہلا گھر ہے عبادت کا۔ اور بعد میں اس کے بارے میں جو ہمیں کچھ روایت ملتی ہیں کہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ خانہ کعبہ اور ادھر آباد تھی، اور کچھ جو اولاد تھی ادھر فلسطین اور جو علاقہ ہے جو بیت المقدس کا اس طرف بھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جاؤ اور وہاں جو بیت المقدس ہے جو آج کل، تو وہاں جا کر ایک مسجد بناؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں مسجد بنائی اور وہ قبلہ بنایا اپنے وہاں جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی ان کے لیے۔ تو یہ اس کی آغاز ہوا۔ اس طرح سے بعد میں پھر جو نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا اس میں وہ بھی منہدم ہو گیا، تو پھر اس کو بعد میں نوح علیہ السلام کا بیٹا جو سام تھا، سام بن نوح علیہ السلام، اس نے دوبارہ اس کو بیت المقدس کو بنایا۔ پھر اس طرح سے یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس کو بھی فرشتوں نے بنایا تھا، اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا، یعنی جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل اسی سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ اب یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جو ہے وہ بنائی۔ تو اس طرح سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلی اللہ کی مسجد ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے تو عرش کے بالکل نیچے وہ جنت الفردوس ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے کہ بیت المعمور ہے، اور جو ہے یعنی اور آپ دیکھیں کہ پھر خانہ کعبہ ہے، یعنی اللہ کا عرش جو ہے وہ اوپر ہے، اس کے نیچے کیا ہے، یعنی بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یعنی عرش الہی کے نیچے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کے لیے خانہ کعبہ ہے جہاں وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو وہ 7ویں آسمان پر تو اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے وہاں بھی، تو وہ نورانی بیت المعمور اس کو کہتے ہیں، تو وہ اللہ کا گھر، اس کے بالکل عین نیچے یعنی زمین پر خانہ کعبہ ہے جو بیت اللہ ہے، یعنی جہاں پر ہم جاتے ہیں عمرہ اور حج کرتے ہیں، تو یہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا طواف دیکھیں، برکت بھی اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ یہ برکت والا ہے، یعنی یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ برکت والا بھی ہے۔ اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو آیت میں نازل ہوا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، بکہ یعنی بکہ، اب اس کے مطلب دو لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جو کہ دو وادیوں کے درمیان والی جگہ ہے، اس کو بکہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بکہ مکہ کا پہلے نام تھا۔
اور اس کے ساتھ آگے دیکھیں لکھا ہے مبارک و ہدی للعالمین. مبارک کا مطلب برکت والا، تو ہدی للعالمین لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، یعنی یہ برکت والا بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے. اب دیکھیں برکت اسی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے جہاں جمعہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک نماز کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس والی مسجد وہاں اگر نماز پڑھیں گے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر میری مسجد جو مسجد نبوی ہے مدینہ شریف میں اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے مسجد الحرام میں تو ایک نماز کے عوض آپ کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. تو گویا کتنا بڑا یعنی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو کتنی بڑی برکت ہے. اسی طرح دیکھیں کہ طواف جو ہے وہ طواف کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے، اور ان کے ہر قدم پر 500 نیکیاں جو طواف کرنے کی نیت سے آتا ہے اس کے ہر قدم پر 500 نیکیاں ملتی ہیں، اور 500 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہر قدم پر، اور 500 درجات بلند ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب وہ بندہ طواف پورا کر کے 2 نفل پڑھتا ہے تو بالکل وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہو. تو یہ روایت بھی موجود ہے حدیث میں. اسی طرح سے آپ غور کریں حضرت آدم علیہ السلام کو جب سری لنکا اتارا گیا تو وہ وہاں سے چل کر مکہ آئے اور یہاں طواف کیا انہوں نے. تو طواف کرنے والوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو طواف کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس تعمیر ہوا، اور اسے بھی وہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تجدید کی. تو اس طرح سے جب بندہ خانہ کعبہ کے بارے میں ایک اور حدیث ملتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جو بندہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے تو طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد اللہ نے 120 رحمتیں رکھی ہیں، جو 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور 40 رحمتیں جو وہاں اعتکاف کرتے ہیں ان پر ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف ان پر ہوتی ہیں جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں. تو گویا خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کو بھی اللہ کی طرف سے 20 رحمتیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں نا، جس پر اللہ کی رحمتیں ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے نا، تو وہ دیکھنے سے ہی ان کو رحمتیں بھی ملتی ہیں، اور رحمت جس پر ہو جائے تو دعا جو مانگے وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. تو یہ کعبہ شریف کی عظمت ہے اور برکتیں ہیں کہ لوگوں کے دل بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کرم فضل بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی برکتیں ہیں کہ مکہ کی کہ وہاں پر آپ دیکھیں لاکھوں حاجی جاتے ہیں، اور وہاں پر کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہونے پاتی، کھانے پینے کی کسی اور چیز کی ہر چیز ملتی ہے، تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دیکھیں کتنا کرم ہے، یہ بھی برکتیں ہیں وہاں پر اللہ کی طرف سے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ پہلے نبیوں میں صرف نماز مسجد میں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرم اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی کہ آپ کی امت کے
جو بھی لوگ ہیں جہاں بھی وہ نماز کا وقت ہو، جہاں بھی ہوں، وہ ازری نماز پڑھ لیں تو وہی جگہ ان کے لیے مسجد ہوگی۔ تو گویا ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے، تو وہاں نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت اور اللہ کی طرف سے خاص کرم ہے۔ اب دیکھیں، یہودیوں کا اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے اور تمام انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں ہجرت کی، لہٰذا وہ بیت المقدس کعبہ شریف سے افضل ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ شریف کو قبلہ بنانا تو یہ ملت ابراہیمی سے روگردانی ہے۔ تو یہ ایسا کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو مکہ ہے، اس میں خانہ کعبہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا اور اس کی شان بہت ہے، اور یہاں پر جو بندہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ایک کے بدلے میں لاکھ کے برابر ثواب پاتا ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں، اور اتنے فرشتے یہاں پر ہوتے ہیں جو بندوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ اب یہ آنکھ دیکھنے والی ہو تو پتہ چلتا ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہیں، جبکہ بیت المقدس جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 400 سال بعد یہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ جنات نے بھی اس میں کام کیا۔ تو یہ خانہ کعبہ برکت والا ہے۔ حج بھی دیکھیں اس میں ہوتا ہے، عمرہ بھی ہم کرتے ہیں۔ حج عمرہ سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، تو وہ جگہ جس پر اللہ کا عرش تھا اس کے نیچے زمین کا ٹکڑا، یہی خانہ کعبہ ہے جس پر اللہ کا عرش تھا، اور یہی مرکز ہے زمین کا۔ زمین بھی یہاں سے ہی پیدا کی گئی اور یہاں سے ہی زمین کو پھیلایا گیا اور یہیں سے ہی لپیٹا جائے گا، اور زمین کا مرکز ثقل جو ہے وہ یہی خانہ کعبہ ہے، یعنی سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ یہی خانہ کعبہ ہی ہے۔ اس لیے ساتوں آسمانوں پر فرشتوں کا جو کعبہ ہے بالکل اسی کے اوپر وہ بیت المعمور ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ کا عرش ہے تو اوپر۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے اور بہت بڑا احسان فرمایا ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ جیسی یہ خصوصی عنایت سے ہمیں احسان کر کے یہ جگہ عطا فرمائی، جس سے اتنا بڑا گناہ گار بھی جو ہوتا ہے جب وہ حج کرنے عمرہ کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو اس طرح ہم گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں ڈھانپ لیتی ہیں، اور اس طرح بندہ جب حج سے واپس آئے، عمرہ سے واپس آئے، اپنی زندگی کو بہتر بنا کے رکھے اور حقوق العباد جو ہیں ان کو ادا کرتا رہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کا جو خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوگی۔ اور خاص طور پر دیکھیں کہ یہ جو خانہ کعبہ اللہ نے فرمایا مبارکوں و ہدی للعالمین، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ دیکھیں وہاں یہ ہدایت جب بھی بندہ وہاں جاتا ہے، وہ جتنا عرصہ جتنا دن وہاں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے وہاں بندہ جاتا ہے، ہر قسم کی لغو باتوں سے محفوظ ہوتا ہے، غیبت چغلی سے محفوظ ہوتا ہے، وہ بری باتوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ پاک صاف زندگی گزارتا ہے۔ گویا ہدایت ہی ہدایت کا نور جو ہے اس کی وہ چاشنی اور لطف کو اپنے اندر اس کا سرور پاتا ہے۔ تو تمام جہان کے لوگ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہدایت کا خزانہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ سے منور فرمائے اور بار بار عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا وہ آسرا بن جائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔